بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب سامعین خیر و عافیت سے خوش و خرم ہوں گے اور مولا کریم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج کا موضوع ہے عنصر کی وجہ سے آپ کی خصوصیات، خوبیاں اور خامیاں۔ عنصر کی خصوصیات پر آج سے پہلے آپ نے کبھی کچھ نہیں سنا ہوگا۔ بس آپ کو صرف اتنا ہی بتایا گیا ہوگا کہ آپ کے برج یعنی اسٹار یا راشی کی وجہ سے آپ کا عنصر آتشی ہے، بادی ہے یا آبی ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں بتایا گیا ہوگا۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس سے زیادہ آپ کو عنصر کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں دیا گیا۔ چاہیں تو آپ سوشل میڈیا کی تمام سائٹس پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو یہ معلومات کہیں پر بھی نہیں ملے گی۔ یہ میرا آپ لوگوں سے وعدہ تھا کہ میں اپنے سننے والوں کے لیے نئی سے نئی معلومات لے کر آؤں گا۔ بس اسی کوشش میں ہوں۔ اگر آپ اپنے عنصر کی وجہ سے اپنی شخصیت کو جان لیتے ہیں تو پھر آپ کو کسی پامسٹ یا ایسٹرالوجر کی ضرورت نہیں، اور اسی وجہ سے کوئی بھی ایسٹرالوجر ہو یا پامسٹ ہو آپ کو یہ معلومات کبھی بھی فراہم نہیں کرے گا۔ ویسے تو انسانی جسم 4 عناصر کا مجموعہ ہے: مٹی، ہوا، پانی اور آگ۔ پھر جو بھی عنصر بحکم مولا ان 4 عناصر میں آپ کے جسم میں سبقت رکھتا ہے یعنی برتری رکھتا ہے، اسی عنصر کی فطرت، اس کا مزاج، اس کی کیفیت، اس کی خصوصیات، اس کی خامیاں اس مطلوبہ شخص میں نمایاں ہوتی ہیں۔ موضوع میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ یہ تمام معلومات اکٹھی کرنے میں بہت وقت اور محنت لگی ہے، سب صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ خود کو جان سکیں، اپنی طاقت اور اپنی شخصیت کی خصوصیات کو پہچان سکیں۔ بس صرف آپ لوگوں سے اتنی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم بھی جان سکیں کہ ہماری فراہم کردہ معلومات آپ کے لیے کتنی فائدہ مند ہے اور آپ کتنی حد تک اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ شکریہ۔ عنصر کے موضوع پر یہ ہماری تیسری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے ہم آتشی اور خاکی عنصر پر ویڈیو بنا چکے ہیں۔ آج ہم جس عنصر کی بات کرنے والے ہیں وہ ہے عنصر بادی۔ بادی مطلب ہوا۔ برج جوزہ، برج میزان اور برج دلو کے جو حامل افراد ہیں ان کا عنصر جو ہے وہ ہے بادی۔ برج جوزہ کو انگلش میں جیمنائی کہتے ہیں، میزان کو لبرا کہتے ہیں اور دلو کو جو ہے تو ایکویریس کہتے ہیں۔ تو یہ جو 3 بروج ہیں ان کا جو عنصر ہے وہ ہے بادی۔ عنصر کا مطلب آپ کا مزاج یا آپ کا خمیر ہوتا ہے۔ بادی عنصر کے لوگ آئیڈیل پرست ہونے کے ساتھ ساتھ سوشل ورک کرنے کو پسند کرتے ہیں، مقناطیسی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دوسری محبت کرنے والے ہوتے ہیں، مساوات اور بھائی چارے پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں بلکہ دل سے مانتے ہیں کہ ہر شخص کو زندگی جینے کا پورا حق ہے اور ہر کسی کو بنیادی حقوق ملنے چاہیے۔ یہ لوگ ہر وقت کسی نہ کسی جستجو میں رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا بلکہ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ یہ لوگ جیو اور جینے دو کی پالیسی پر نہ صرف عمل پیرا ہوتے ہیں بلکہ اس پالیسی کی تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ساتھ کسی کا پرسنل ہونا برداشت نہیں کرتے۔
یہ لوگ مقناطیسی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ دوسرے لوگ بغیر کسی وجہ کے خواہ مخواہ بادی عنصر کے لوگوں سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ دیکھنے میں یہ لوگ کچھ اکھڑے سے لگتے ہیں، خصوصاً یہ لوگ اپنے خیالات کے حوالے سے اکھڑے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے خیالات بہت ہی نئے ہوتے ہیں۔ نئی سوچ اور خیالات کی وجہ سے ان لوگوں کو اکثر مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر مزے کی بات یہ ہے کہ لوگ ہر قسم کی مخالفت کے لیے، یہ لوگ جو بادی عنصر کے لوگ ہیں، یہ ہر قسم کی مخالفت کے لیے ذہنی طور پر، بلکہ یوں کہنا غلط نہیں ہوگا کہ لاشعوری طور پر ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ بس ذرا سا چھیڑ کر دیکھیں، یہ لوگ اپنے آئیڈیاز کی گن پوائنٹ پر حفاظت کرتے ہیں۔ یہ لوگ آزادی کے متوالے ہوتے ہیں اور دنیا کے ہر فرد کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، اور ان کے لیے ہر شخص اہم ہوتا ہے۔ یہ لوگ دوسروں کی باتیں بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، لہٰذا ان کے سامنے جو بھی بات کرنی ہو، جس بھی بات کے لیے منہ کھولیں تو بہت سوچ سمجھ کر اور غور و خوض کے بعد نکالیں۔ بادی عنصر کے لوگ سوچ اور عمل کی نئی سے نئی راہ سے روشناس کرواتے ہیں، اسی لیے بادی عنصر کے لوگوں کا ساتھ نصیب ہونا ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ یہ لوگ خود کو دوسروں سے مختلف سمجھتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ یہ لوگ مختلف ہوتے ہیں، مگر بعض اوقات اس وجہ سے یہ لوگ احساس کمتری یا برتری کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، مگر ان کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ لوگ ان سے پیار کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ ان سے بہت جلد متاثر ہوتے ہیں اور فوراً ہی دوست بن جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ خود دوسروں کے ساتھ اتنی آسانی سے گل مل نہیں پاتے۔ یہ کسی کو بھی اتنی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی ان کی ذات کے ظاہر کو توڑ کر ان کی اصل ذات کو دیکھے اور سمجھے۔ اس کے باوجود پھر بھی خود ہی شکایت بھی کرتے نظر آئیں گے کہ مجھے کوئی سمجھتا ہی نہیں یا مجھے کوئی سمجھ ہی نہیں پاتا، حالانکہ یہ خود نہیں چاہتے کہ کوئی انہیں سمجھے۔ یہ لوگ کسی سے بھی پہلی ملاقات میں بہت ہی ٹھنڈا سا مزاج رکھتے ہیں۔ یہ لوگ دوستی کے معاملے میں بہت چوزی ہوتے ہیں، مگر اپنے اصولوں کی خاطر دوستی کو بھی قربان کر دینے سے دریغ نہیں کرتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ دوستی جیسے رشتوں کی بہت قدر بھی کرتے ہیں اور دوستی نبھانے کی بھی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور اچھے دوست کی تلاش میں ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اگر کسی کو ان سے محبت ہو جائے تو اسے ان کے دوستوں سے بھی نبھانا پڑتی ہے۔ بادی عنصر کے لوگوں کے اندر یہ خصوصیت بھی بہت پائی جاتی ہے کہ یہ لوگ ہر قسم کے جانور کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جانور ان سے پیار کریں گے اور ان کے ناز نخرے اٹھائیں تو ان کو بڑا لطف آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ ہر وقت کسی نہ کسی تجربے میں مصروف رہتے ہیں۔ ان لوگوں کا دماغ بجلی جیسی تیزی سے کام کرتا ہے۔ یہ لوگ ذہین سوچ بچار اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے افراد کے درمیان رابطے اور ملاپ کا بھی ذریعہ ہوتے ہیں۔ بادی عنصر کے لوگوں کے اندر یہ خصوصیت اور صلاحیت بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ یہ لوگ اپنا ماضی یا گزرے ہوئے واقعات کو جس انداز میں بیان کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا ایسا نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں کی زندگی میں کچھ وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس دوران یہ لوگ سماجی میل جول بہت کرتے ہیں، اور اسی دوران یہ لوگ زیادہ وقت گھومنے پھرنے میں گزارتے ہیں، اور انہی دنوں میں دوسروں سے گفتگو کرنا بھی انہیں بہت اچھا لگتا ہے۔
ان دنوں اگر گھومنے پھرنے کے لیے لمبا سفر نہ بھی کریں تو چھوٹے موٹے سفر میں وقت ضرور گزارتے ہیں۔ یہ کیفیت ان لوگوں کے اندر تب پیدا ہوتی ہے جب موسم بدل رہا ہوتا ہے، جیسے سردیوں میں خزاں اور بہار کا موسم، گرمی کے اختتام پر سردی کے شروعات کا موسم یا سردی کے اختتام کا موسم ہوتا ہے۔ وادی انصر کے لوگ ہر وقت ہلکا پھلکا مسکراتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ خود خوش باش رہتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی ہمیشہ خوش باش دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے اندر یہ صلاحیت بھی قدرے بہت پائی جاتی ہے کہ یہ لوگ ایک وقت میں بہت سے کام کر سکتے ہیں، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ بیک وقت 2-3 کام نہ کر رہے ہوں تو بور ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود دوسرے لوگوں کو جو نہیں بھولتے۔ روزمرہ کے کاموں میں روٹین سے یہ لوگ تنگ ہو جاتے ہیں، بلکہ روٹین کے کام ان کو رلا دیتے ہیں۔ یہ لوگ روزانہ کے ایک ہی ٹائم ٹیبل سے بور ہو جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں ایسا مظلوم چہرہ بنا لیتے ہیں کہ ان کی مدد کرنے کو دل چاہے گا۔ اپنی مظلومیت اور معصومیت سے دوسروں کے دل کو بے چین کر دیتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کی مدد کرنا انتہائی آسان ہے، کیونکہ یہ لوگ انتہائی معمولی سی باتوں سے خوش ہو جاتے ہیں۔ جو باتیں دوسروں کے لیے معمولی اور بے معنی ہوں گی، وادی انصر کے لوگ ان باتوں سے صرف خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وادی انصر کے حامل افراد کا مزاج تغیر پذیر ہوتا ہے۔ آج یہ کچھ ہیں تو کل کچھ اور ہوں گے۔ اسی وجہ سے ان کے مزاج کو سمجھنا بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ یہ اکثر سب نہیں مگر بعض لوگ ان میں سے پتلے اور لمبے ہوتے ہیں، چہرہ لمبوترا اور ماتھا چوڑا ہوتا ہے، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ پھیلتا جاتا ہے، اور جلد ہی ان کے بال جڑ جڑ کر ماتھے کو طویل کر دیتے ہیں۔ ان کے چہرے کے تاثرات بدلتے رہتے ہیں، اسی وجہ سے کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ خوش ہیں یا اداس ہیں۔ یہ لوگ اپنی آنکھوں کو چند سیکنڈ سے زیادہ کسی بھی چیز پر مرکوز نہیں رکھ سکتے۔ ان کی نظر اور سوچ بہت ہی تیزی کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ ان کی آنکھیں مختلف خیالات کی وجہ سے چمکتی رہتی ہیں۔ یہ لوگ بوڑھے بھی ہو جائیں تب بھی بچگانہ مزاج ان کے اندر رہتا ہے۔ یہ لوگ جدت پسند ہوتے ہیں، ہر کام میں خاص کر معاشرتی ترقی کو پسند کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایک وقت میں بہت کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو یہ خدشہ بھی لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ اپنی مصروفیات اتنی زیادہ نہ بڑھا لیں کہ بکھر کر رہ جائیں۔ انہیں ہمیشہ یہ بتانا چاہیے کہ یہ اپنی مصروفیات ایک وقت میں 4-5 سے زیادہ نہ بڑھائیں۔ ان لوگوں کو ذہانت سے زیادہ کوئی چیز متاثر کر ہی نہیں سکتی۔ یہ لوگ ذہین لوگوں کی قدر کرتے ہیں، تو دوسری طرف کم عقلی اور بے وقوفی کی باتیں انہیں دکھی کرتی ہیں۔ یہ لوگ کبھی بھی دوسرے درجے کی ذہانت سے سمجھوتا نہیں کرتے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ ان لوگوں کے نزدیک ذہانت اور سنجیدگی میں واضح درجہ بندی ہوتی ہے۔ کھلے چہرے اور ماتھے کے لوگ انہیں خوش رکھتے ہیں۔ ان لوگوں میں فطری طور پر وفاداری ہوتی ہے۔ یہ لوگ بچپن سے ہی وفادار ہوتے ہیں، رکھ رکھاؤ انہیں بہت بھاتا ہے۔ یہ لوگ ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں اور خوب سوال کرتے ہیں، لیکن انجانے میں یہ بہت باتیں کر جاتے ہیں، بلکہ باتیں کرنا ان کی عادت ہوتی ہے۔ اسی عادت کی وجہ سے یہ لوگ دوسروں کی باتیں بھی بتا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ لوگ رازدار نہیں ہوتے یا راز نہیں رکھ سکتے، بلکہ اگر کوئی ان کو بتا دے کہ یہ بات ان سے کہ کسی کو نہیں بتانی
تو پھر یہ لوگ ایسی بات کو کبھی بھی نہیں کریں گے، اور یہ اس بات یا راز کو صرف اپنے تک ہی رکھیں گے۔ بادی عنصر کے حامل افراد کی شخصیت کی سب سے اہم بات ان کا دوہرا پن ہے، جو دوسروں کو سمجھ نہیں آتا۔ ان کی شخصیت کے دو رخ ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے آپ جو بھی نتیجہ اخذ کریں گے وہ بڑا ہی لمحاتی ہوگا۔ ان کی ہر چیز بڑی تیز رفتاری سے تبدیل ہوتی رہتی ہے، چاہے وہ ملازمت ہو، محبت ہو، کپڑے ہوں، گھر ہو۔ انہیں تبدیلی سے ایک طرح کی محبت ہوتی ہے، جس کے باعث دوسرے لوگ انہیں عموماً ناقابل اعتبار اور مشکوک مزاج خیال کرنے لگتے ہیں، جس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اکثر اوقات ایک وقت میں کم از کم دو کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور اس کا راز ان کے دوہرے پن میں ہے، کیونکہ یہ لوگ ہی ہیں جو ذرا سی دیر میں بیسیوں کام کرنے کی حیرت انگیز حد تک صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ لوگ زبان کے لفظوں کے دھنی ہوتے ہیں، جس وجہ سے باتوں میں کسی کو بھی کہیں سے کہیں لے جا سکتے ہیں، اور بعض اوقات تو بول بول کر دوسروں کی مت ہی مار دیتے ہیں۔ بعض اوقات محسوس ہوتا ہے جیسے یہ انسان نما کوئی مشین ہے، جس کے پاس زمانے بھر کی ہر خبر اور معلومات موجود ہے۔ بادی عنصر کے حامل افراد حقیقت میں یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہر قسم کے حالات، ہر قسم کے موضوع اور ہر چیز کے متعلق گفتگو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کی گفتگو کرنے کی صلاحیت آزادی اظہار رائے کے لیے بہت ضروری ہے، بلکہ اس لحاظ سے یہ ایک بہت اہم خصوصیت ہے۔ اگر کوئی دیکھے کہ یہ خاموش ہیں اور اداس ہیں تو سامنے والے کو چاہیے کہ وہ ان کی اداسی اور خاموشی کی وجہ پوچھ لیں، کیونکہ انہیں اکثر اوقات اسی بات کا انتظار ہوتا ہے کہ سامنے والا ان سے خود پوچھے، تاکہ یہ اپنا دکھ کہہ سکیں۔ یہ لوگ انتہائی حساس ہونے کی وجہ سے اپنا دکھ، درد، تکلیف دوسروں کو بتا کر بہت اچھا محسوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بادی عنصر کے حامل افراد ساری عمر سیکھنے کے عمل سے گزرتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس بہت سے سوالات ہوتے ہیں۔ ان کی گفتگو عموماً ایسا رنگ اختیار کر جاتی ہے کہ جیسے یہ آپ کا انٹرویو کر رہے ہوں۔ یہ نئی انفارمیشن اور معلومات کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک اسے پہنچانا بھی اسے اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ یعنی ایک جگہ سے ایک معلومات اکٹھی کر لیں تو یہ پھر ان کی فطرت کا حصہ ہے کہ اس معلومات کو، اس علم کو آگے بھی پہنچائیں گے۔ جہاں جہاں ان کا بیٹھنا ہوگا یا جس سے بھی ملاقات کرتے ہیں وہاں اس علم کو، اس انفارمیشن کو پہنچائیں گے۔ اکثر ان کے اندر نئی سے نئی زبانیں سیکھنے کا بھی رجحان اور شوق پایا جاتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ یہ لوگ کوئی بھی نئی زبان دوسرے سے بہت جلد سیکھ لیتے ہیں۔ اگر بادی عنصر کے حامل افراد آپ کو سست نظر آئیں تو سمجھ لیجئے گا کہ ان کی صحت میں خرابی ہے۔ ان کو چاہیے کہ سکون اور راحت دیں اپنے دماغ کو، خاص کر کیونکہ پرسکون حالات میں ہی ان کا دماغ بہتر طور پر کام کرتا ہے۔ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، یعنی بادی عنصر کے حامل افراد کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے جسم اور ذہن کو زیادہ سے زیادہ آرام دیں۔ یہ آپ کی صحت اور جسم کے لیے بہت اہم اور ضروری ہے۔ دوسرا، آپ اپنے ذہن اور صحت کو کشیدگی اور تناؤ سے محفوظ رکھنے کے لیے کھلی فضا میں کچھ وقت گزاریں یا چہل قدمی کیا کریں، تو اس سے آپ کی صحت پر بہت اچھے اثرات پڑیں گے۔ دوسرا، آپ لوگوں کو نزلہ زکام سے بچنا چاہیے۔ اگر خود کو ان بیماریوں سے نہ بچایا تو یہ غفلت ہوگی، اور غفلت کھانسی
گلا کی مختلف بیماریوں اور نمونیا کی شکل اختیار کر سکتی ہے، اور آپ دمہ جیسے موذی بیماری میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ آلودہ ہوا بھی آپ کے لیے بے حد نقصان دہ ہے۔ بادی عنصر کے حامل افراد کو بیماری کے دوران لمبے عرصے تک بستر پر رہنا، یہ بات بہت پریشان کرتی ہے۔ دوسرا، آپ لوگوں کی صحت مندی کا تعلق آپ کے اعصابی نظام سے بھی ہوتا ہے، اور اگر آپ اپنے دل و دماغ پر کسی قسم کا بوجھ محسوس کریں تو آپ کو چاہیے کہ کسی گاؤں، دیہات یا کھلی فضا میں کچھ دیر کے لیے رہیں۔ بادی عنصر کے حامل افراد کا موڈ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ یہ لوگ کبھی بہت مہربان، کبھی سخت ناراض دکھائی دیتے ہیں۔ یہ لوگ اچھے سیلز مین اور سیاح ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کاروباری لحاظ سے بہت اچھے پارٹنرز ثابت ہوتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کاروبار میں ان کو سوچ اور کام کرنے کی مکمل طور پر آزادی ہونی چاہیے۔ یہ لوگ بظاہر تو دولت سے بے پرواہ نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں دل سے دولت کے قدردان ہوتے ہیں۔ ان کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ان کو مالی فائدہ نہ ہو۔ یہ لوگ زبردست باشعور ہوتے ہیں۔ بادی عنصر کے لوگوں کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ کسی بھی معاملے کی مثبت اور منفی دونوں پہلو دیکھ سکیں۔ یہ لوگ انتہائی مثبت انداز رکھتے ہیں، زبردست توانائی اور سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں، اپنے نظریات پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ گھریلو زندگی کا پابند ہو کر نہیں رہ سکتے اور اپنی خاندانی زندگی میں بھرپور انداز سے دلچسپی نہیں لیتے، مگر اس کے باوجود یہ لوگ انتہائی زندہ دل ہوتے ہیں۔ یہ لوگ تصوراتی قسم کے انسان ہوتے ہیں، روزمرہ کے کاموں میں اکثر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ شکار پکڑنے میں بھی بے حد دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن مار کر کھانے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ یہ لوگ زندگی کے معنی سمجھنے والے ہوتے ہیں اور زندگی کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ زندگی کو ہنستے مسکراتے اور کھیلتے گزارتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کے لیے بھی اسی سوچ اور نظریے کے قائل ہیں کہ ہر کسی کو ہنستے کھیلتے اور آزادی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ بادی عنصر کے حامل افراد کو ہمیشہ ایسے کام یا پیشہ کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے جس میں تبدیلی ہو، سفر کرنا ہو، ٹائم ٹیبل کی قید نہ ہو۔ کیونکہ یہ آرام سے نہیں رہ سکتے، اور خاص کر کسی سے بات چیت کیے بغیر رہنا تو ممکن ہی نہیں۔ ایسی زندگی یا کام ان کے لیے ایک سزا ہے۔ بادی عنصر کے حامل افراد کے لیے یہ کسی سے بھی پہلی ملاقات میں متاثر کر دینے کی خوبی رکھتے ہیں۔ اگر کسی سے بھی ملیں تو پہلی ہی ملاقات میں یہ اسے متاثر کر دیں گے۔ ان کے اندر یہ خصوصیت بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور اگر ان سے کوئی ایک بار مل لے تو اس ملاقات کو سامنے والا ایک طویل عرصے تک بھلا نہیں پائے گا۔ یہ لوگ جب جسمانی طور پر آرام کر رہے ہوتے ہیں تب بھی ان کا ذہن فعال ہوتا ہے، یعنی ذہن ان کا سوچ بچار کر رہا ہوتا ہے، اور ان کے اندر غور و فکر اور سوچ بچار کا عمل جاری رہتا ہے۔ یہ لوگ انتہائی ٹھنڈے دل اور دماغ کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کو غصہ بہت کم آتا ہے، دوسروں کی نسبت صبر اور برداشت بھی بہت زیادہ رکھتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ بادی عنصر کے حوالے سے میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ عنصر کی خصوصیات جو میں نے آپ کو بیان کی ہیں، ان میں سے کچھ خصوصیات کا آپ کو علم ہوگا اور کچھ کا نہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جو آپ کو نہیں پتہ وہ غلط ہے۔
کچھ باتیں وقت اور عمر کے ساتھ ساتھ ظاہر ہوتی ہیں، باقی یہ کہ بادی عنصر کے حامل افراد کے اندر یہ خصوصیات ان کے خمیر، ان کی فطرت کا حصہ ہیں۔ بادی عنصر کے حوالے سے یہ اہم معلومات آپ دوستوں، بھائیوں اور سننے والوں تک پہنچانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی جو خصوصیات ہیں، جو اچھی خصوصیات اور مثبت خصوصیات ہیں، آپ لوگ ان کی پہچان کر کے ان خصوصیات اور خوبیوں کو مزید بڑھائیں، اور جو بری اور نقصان دہ ہیں جیسے کہ جنہیں خامیاں کہتے ہیں، آپ لوگ ان کی پہچان کر کے ان کو اپنے اندر سے ختم کر سکیں، اور بے شک آپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپنے بارے میں جاننے کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اور یہ معلومات اکٹھی کرنے میں بہت وقت صرف ہوا ہے، اور صرف آپ لوگوں کے لیے یہ ایک نئی معلومات لے کر کے میں آیا ہوں۔ تو آپ لوگوں سے بس اتنی ہی گزارش ہے کہ اگر آپ کو پسند آئی ہے ویڈیو تو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ باقی دعا گو ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو دین و دنیا کی خوشحالیاں عطا فرمائے، دین و دنیا کی آسانیاں عطا فرمائے، دین و دنیا کے غموں سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ والسلام۔